اور میرا دعویٰ ہے، اب پوری دنیا کے حنفیوں کو چیلنج ہے کہ جاؤ تمہاری فتاوی عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ امام بخاری کو یہ لوگ مفت میں نہیں انکار کرتے، امام بخاری کی فقاہت کو یہ لوگ مفت میں نہیں چیلنج کرتے، امام بخاری نے ان کے بخیے ادھیڑے ہیں، ان کی تو پوری فقہ رائے پر قائم ہے۔ دیکھیں یہ مفتی اعظم سہارنپور ہیں، دیوبند میں ننگا کروں گا، کیوں؟ یہ لوگ بہت حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں اب، اور بہت گمراہیت امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ دین کے اندر فتنے اور تفرقے ڈالنے والے آج یہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے کہانیاں بیان کر اپنے گڑھ کر کے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ارے تم گڑھ کے بیان کر رہے ہو، ہم تو تمہاری کتابوں میں دکھائیں گے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ فقہ حنفی تو ہیلوں میں ایکسپرٹ ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کے پاس 1 کلو سونا رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ فقہ حنفی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گی بندے تو حنفی ہے، میں تجھے مسئلہ بتاتی ہوں۔ فقہ حنفی فوراً وکالت کرے گی، فقہ حنفی آپ کے بغل میں آ کے آپ کو ہیلا دے گی۔ کیا ہیلا دے گی؟ کہے گی تو تیرے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، لیکن اب تو دینا نہیں چاہتا اور کل تجھے نکالنا بھی ہے، ایسا کر وہ 1 کلو سونا اپنی محترمہ کو ہدیہ کر دے۔ اللہ، خلاص آپ نے محترمہ کو ہدیہ کر دیا، بات ختم۔ اب آپ کے پاس سونا نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، محترمہ کے پاس سونا ہے۔ اب وہ محترمہ کے اوپر بھی سال گزرنا ہے تب جا کے ان کے اوپر فرض ہوگی۔ اب محترمہ کو ہدیہ ملا، سال گزرا، اب محترمہ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے۔ محترمہ کو سونا 1 کلو بچانا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ محترمہ نے سوچا ارے کل تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو جائے گی اور ہمیں زکوٰۃ تقریباً نکالنا پڑے گی، ایسا کرو۔ فقہ حنفی نے آ کر کے اس کی وکالت کرنا شروع کی اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، ہم تو زندہ ہیں، ارے دنیا میں جب ہم زندہ رہیں گے تمہیں کبھی زندگی میں زکوٰۃ بھی نکالنا نہیں پڑے گی، اور میرا دعویٰ ہے، اب پوری دنیا کے حنفیوں کو چیلنج ہے کہ جاؤ تمہاری فتاوی عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دنیا اگر تم نے اولاً تو جب سے اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی بنی ہے تب سے لے کر آج تک الحمدللہ کہیں ان کا یہ اس فقہ کا نفاذ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اگر فقہ حنفی کو کسی ملک میں نافذ کر دو تو کبھی بھی کسی کو نہ کوڑے لگیں گے زنا کے اور نہ ہی کوئی حد قائم ہو سکتی ہے۔ امام بخاری کو یہ لوگ مفت میں نہیں انکار کرتے، امام بخاری کی فقاہت کو یہ لوگ مفت میں نہیں چیلنج کرتے، امام بخاری نے ان کے بخیے ادھیڑے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کا نام تک ذکر نہیں کیا ہے، نام تک ذکر نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو پوری فقہ رائے پر قائم ہے، ان کی پوری فقہ جو ہے وہ جناب عالی قیاسات کے اوپر اور ہیلوں۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب الحیل کی جب باب الحیل میں احادیث کے تعلق سے جو گفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا، جہاں کہیں بھی حنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امام بخاری لکھتے ہیں، اور اٹھاؤ صحیح بخاری، لکھتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں، بیچارے حنفی چڑ جاتے ہیں۔ امام بخاری امام شافعی کا نام لے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کا نام لے رہے ہیں، امام مالک کا نام لے رہے ہیں، ہمارے امام کو بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا ہے کہہ کر کے کیوں اڑا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ رحمہم اللہ گزرے ہیں ان تمام ائمہ میں جتنی تردید اور جس قدر انگلیاں اور جس قدر تنقید کا نشانہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدثین کی نظر میں ہم نہیں، کتابیں کہتی ہیں محدثین نے جس قدر ان کے اوپر اعتراض کیے ہیں اور جس قدر ان کے اوپر تنقید کی ہے، کسی اور امام کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، پوری صحاح ستہ امام احمد بن حنبل سے بھی مرویات ہیں چونکہ ان کی بھی مسند احمد حدیث ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام ان کی بھی روایتیں موجود ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کی بھی حدیث موطا امام مالک موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے،
کوئی ایک بھی روایت صحیح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں یہ محدثین سے آپ پوچھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. سر دست آئیے یہ دیوبند کی ایک ڈائری کا چوتھی مجلس کے اندر یہ معلم الحجاج کی ڈائری کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں. تم قرآن و سنت سے الگ ہوئے تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں لگے گا، واللہ بتا رہا ہوں. اور میں نے بات کی تھی کہ فقہ حنفی کے نفاذ کی سر دست بات آئی ہے، وہ بھی سن لو. یہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی ملک میں اگر فقہ حنفی رائج ہو گئی تو وہاں کبھی نہ رجم لگے گا اور نہ ہی کوئی حد جاری ہو سکتی ہے زنا وغیرہ کی. آؤ میں بتاتا ہوں. در مختار اٹھائیے. مسئلہ آیا ہے تو میں بیان کر کے گزر جاؤں گا. میں کسی کے اوپر یعنی چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، عقیدہ میرا موضوع ہے، لیکن بات آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اور لڑکے نے زنا کر لیا، زنا صادر ہو گیا. قاضی کی عدالت میں پہنچے. قاضی نے کہا ہاں کیا بات ہے، زنا صادر ہے؟ زنا ہو گئی. ہاں زنا ہو گیا ہے بھائی، ہو گیا. لڑکی کے پاس فقہ حنفی پہنچی. فقہ حنفی نے کہا دیکھنا اگر تو نے اقرار کر لیا پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی. اگر تو نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کر لیا ہے تو پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی. ایسا کر قاضی کے سامنے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے. کیا؟ اللہ کی قسم در مختار اٹھا کے دیکھو، اس کی عبارت شاہد ہے. فقہ حنفی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وکالت کر رہی ہے کہ تو دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تو دعویٰ تو کر. اگر مرد نے انکار کیا اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو دعویٰ کر دے. اس نے کہا قاضی محترم یہ میرا شوہر ہے، ہم نے زنا نہیں کیا، یہ میرا شوہر ہے. لڑکے نے کہا نہیں حضرت میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے. دو جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے. نہیں یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، اس سے زنا نہیں، بلکہ جھوٹے گواہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا وہ گواہ بھی سچے نہیں جھوٹے ہوں. اور لڑکی نے کہا یہ میرا شوہر ہے. دو جھوٹے گواہوں نے کہا ہاں میرے سامنے نکاح ہوا ہے. قاضی نے کہا خلاص کوئی بات نہیں، اب تو تیری یہ بیوی ہے، لے جا. خلاص بچ گیا نا؟ بچا کہ نہیں بچا؟ لڑکے نے کسی عورت کو خوبصورت اور حسین جمیل لگی، اس کے اوپر دل آ گیا، اس سے غلط کام کر لیا، یا عدالت میں جا کر کے اس نے کہا یہ میری بیوی ہے. لڑکی نے کہا، عورت نے کہا نہیں سرکار یہ میری بیوی نہیں ہے، قاضی محترم میری بیوی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں. لڑکے نے کہا یہ میری بیوی ہے. تو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے. فقہ حنفی نے کہا خلاص معاملہ ختم، بھلے وہ جھوٹے ہیں، قاضی نے فیصلہ دینا ہے. حنفی قاضی نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے. اپنی اپنی بیٹیاں سنبھال کے رکھو. آج کل بڑے بڑے مصائب آ رہے ہیں بھائی، اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اس طرح کی بے رویاں پائی جا رہی ہیں. کوڈ میرج ہو رہا ہے. مفتیان دیوبند باقاعدے اس کے سلسلے میں فتوے جاری کر رہے ہیں، اور کسی بہو بے، اور اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ معلم الحجاج اکسی صفحہ نمبر 234 صفحہ ہے. لکھتے ہیں کہ شہوت سے عورت، شہوت سمجھتے نا، شہوت یعنی بدماشی سے، شہوت کا مطلب بدماشی کرنے، کمینگی سے، جوش سے، شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا. یہ حج سکھا رہے ہیں. حج میں یہی شہوتیں ہوتی ہیں. لڑکوں کو بھی چومتے ہیں تو شہوت سے. یہ درس دیا جا رہا ہے، نقطہ دیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ دیوبند کا فارمولا ہے. یا لپٹایا عورت کو یا کسی لڑکے کو شہوت سے لپٹایا، یا ہاتھ لگایا، یا کسی عورت یا لڑکے سے قبل اور دبر کے علاوہ، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ کی، یا شرمگاہ سے شرمگاہ میں کسی جگہ کی. استغفر اللہ. دیکھیں یہ مفتی اعظم سہارنپور ہیں دیوبند. ہاں، اور کسی جگہ کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی، لڑکے سے حضرت نے شرمگاہ ملائی دیوبند کے، ہاں، یا لڑکی عورت سے، تو دم واجب ہوگا، انزال ہو یا نہ ہو، اور حج فاسد نہیں ہوگا، صرف دم واجب ہے.
حج فاضل. مسئلہ کیا ہے وہ بات الگ ہے, چھوڑو اس کو. مسئلہ یہاں اس شرمناک فتوے کا ہے اور معلم الحجاج جیسی کتاب کے اندر لکھنے کا ہے کہ نہیں؟ یہ شرمناک. بھئی تمہارے اندر یہ لڑکوں کی شہوت کا تذکرہ بڑا آتا ہے. علماء دیوبند میں نے کافی پڑھے ہیں جناب علی, اور میں بھی بتاؤں گا. ان کے بزرگوں نے تو ڈوریاں کھلوائی ہیں, ڈوریاں بتاتا ہوں ابھی. آئے گا سب آئے گا. میں ننگا کروں گا. کیوں؟ یہ لوگ بہت حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں اور بہت گمراہیت امت کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ دین کے اندر فتنے اور تفرقے ڈالنے والے آج یہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے کہانیاں بیان کر اپنے گڑھ کر کے کہانیاں بیان کرتے ہیں. ارے تم گڑھ کے بیان کر رہے ہو, ہم تو تمہاری کتابوں میں دکھائیں گے. تمہیں تو ہمارے قرآن و سنت ہی ہمارا منہج ہے, قرآن و سنت ہی ہماری دعوت, قرآن و سنت ہمارا اٹھنا بچھانا. الحمدللہ ان کتابوں میں تم ایسی فحش باتیں نہیں بتا سکتے ہو. اللہ کے نبی نے بھی حج کے طریقے میں یہ سب فحش باتیں مسائل بیان کی ہیں. اٹھاؤ بخاری, اٹھاؤ مسلم, اٹھاؤ ترمذی. یہ بہاری بابو جو ہے, یہ طاہر نام رکھے گیابی, کہتا ہے کہ 2-4 حدیثیں پڑھ لی, رسالے لے کے گھومنے لگے, حدیث کا حیضہ آنے لگا لوگوں کو. استغفر اللہ. حدیث کس طرح حدیث کا تمسخر اڑایا ہے اس مردود نے کہ اللہ اکبر. کوئی باغیرت مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بے غیرت دیوبندی ہوگا جو اس کی ان باتوں سے خوش ہوگا اور ان کو برداشت کرے گا. حدیث کا بھی حیضہ آتا ہے. سوچو, ہم نے تو یہ نہیں کہا تمہیں فقہ کے حیضے آتے ہیں. حیض سنو, لکھتے ہیں مسئلہ وہ شرمگاہ کا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں